مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ موت آتی ہے رلانے کے لیے آتی ہے، موت کی بات مت کرو۔ موت آتی ہے ویران کرنے آتی ہے، موت کی بات مت کرو۔ مگر عزیزو آپ کو معلوم نہیں ہے موت کیوں آتی ہے؟ یہ موت کسی بیٹی کو ماں سے الگ کرنے نہیں آتی ہے، یہ موت بیٹے کو باپ سے دور کرنے نہیں آتی ہے، یہ موت کسی کو رلانے نہیں آتی ہے، یہ موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک ویران انسان کو نبی پاک تک پہنچانے آتی ہے، ایک دیوانے کو نبی پاک کا دیدار کرانے آتی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چل گیا کہ موت جب آتی ہے تو آقا دو جہاں کا دیدار ہوتا ہے، اور جب مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے تو کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ موت گھر کو ویران کرنے آتی ہے، بلکہ جان کر انسان یہ کہے گا موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی سے ملانے آتی ہے، ایک غلام کو مصطفیٰ کا دیدار کرانے آتی ہے۔ اب موت کیا ہے؟ موت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے خیالات کو رکھا۔ کسی نے کہا موت بہت تکلیف دینے والی چیز کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بتائیے آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں موت تو اتنی تکلیف دہ شے کا نام ہے کہ میں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اے پیارے علی حیدر کرار آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب حیدر کرار یہ کہتے ہیں میں تلواروں کے زخم کو کھانے کی طاقت رکھتا ہوں، اس کی مار کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر میں موت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کسی نے کہا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے ہیں اے موت کی بات کرنے والے، موت کی تکلیف تو ایسی ہے جس طرح کی کسی کانٹے دار پیڑ کے اوپر نرم و نازک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح اس کے ریشے ریشے بکھر جاتے ہیں ایسے ہی مرنے والے کی حالت ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم خلیل سے پوچھا گیا اے اللہ کے خلیل ابراہیم پیغمبر آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو اللہ کے خلیل کہتے ہیں اے موت کو سمجھنے والے، اے موت کی تکلیف کے بارے میں غور کرنے والے، موت کے بارے میں بعد میں تو سوچنا، پہلے وہ فرشتہ جو روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے، جو جسم سے روح کو نکالتا ہے، اس کی حیات اور اس کی صورت کے بارے میں تو معلوم کر لے، تجھے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ موت ہے کیا۔ ہم نے کہا اللہ کے خلیل آپ ہی بتا دیجئے، تو آپ کے حیات پاک کا ایک ورق ہمارے نظر کے سامنے آیا کہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ملک الموت سے آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت آپ لوگوں کی روح کس طرح نکالا کرتے ہیں؟ تو ملک الموت کہتے ہیں میں لوگوں کی روح دو شکل کے ساتھ نکالا کرتا ہوں، دو صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں، دو اندازوں میں نکالا کرتا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے کہا وہ دو صورت کون سی ہے؟ کہتے ہیں گنہگار اللہ کے نافرمان جو بندے یا بندیاں ہوتے ہیں ان کی روح کو میں بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے یا بندیاں ہوتے ہیں ان کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جو صورت لے کر کے نافرمانوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ملک الموت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے، آپ نے جیسے ہی آنکھ کو بند کی ہے دوبارہ آنکھ کو کھولتے ہیں تو آپ کی نظر کے سامنے ایک کالا کلوٹا انسان کی شبیہ کھڑی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پنڈلی کے برابر لمبے ہیں، دانت 12 فٹ کے نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، منہ سے بھاپ نکل رہا ہے، ہونٹ سینے کے قریب لٹکا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر کانٹے دار کوڑا موجود ہے۔ ایسی ڈراؤنی شکل جب آپ نے دیکھی آپ پر غشی طاری ہو گیا، زمین پر گرتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد جب ہوش آیا تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل یہ کہتے ہیں اے ملک الموت
جہنم میں نہ ڈالا جائے، صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے بڑا کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب میں وہ خوشنما صورت دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکیزہ خوبصورت صورت لے کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا آنکھیں بند کیجئے، آپ نے آنکھ کو بند کی ہے، دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے ایک بہترین 18 سالہ خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے جس کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو کو سونگ کر کے ابراہیم پیغمبر یہ کہتے ہیں اے ملک الموت، اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ ٹھہرایا جائے، صرف تمہارے جسم کی خوشبو سکھا دی جائے تو اس کے لیے آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا۔ اب ان دو صورتوں کو نظروں میں رکھو اور ایک صوفی کے قول کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی بیان فرماتے ہیں نافرمان انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے وہی ڈرانی صورت کو اپناتے ہیں اور مرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے ملعون انسان کی روح تو یہاں سے نکل۔ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تھا، رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا، جہاں پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، گلے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، مارتے مارتے اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی رضا میں رہتا ہے، رسول پاک کی محبت میں رہتا ہے، اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے بنتے ہیں، سمرتے ہیں اور سمرنے کے بعد میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو پیر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے ان پیروں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اس ہاتھ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، منہ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اس منہ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی منہ سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نبی پاک پر درود کو پڑھا ہے، پاکیزہ ناموں کو لیا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، آنکھ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آنکھ سے آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے اس آنکھ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن مقدس کے حرفوں کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ کے جلووں کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کے نظاروں کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور کان سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی کان سے اس نے اذان کے کلمات کو سنے ہیں، قرآن کی آواز کو سنی ہے، پاکیزہ جملوں کو سنا ہے۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے مولا تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ یہی بولتا ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، پیر سے آواز آتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، ہاتھ سے آواز آتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، زبان کی گویائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، آنکھ کی بینائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، کان کی سنوائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے۔ تو اے میرے مولا تو بتا کہ تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرا وہ بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ ہے، میرے حبیب کی محبت میں رہتا ہے، اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو بسا دو۔ فرشتے کہتے ہیں اے میرے مولا وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی لکھ کر کے اس مرنے والے انسان کے سامنے جیسے ہی ہتھیلی کو کھولتے ہیں جسم سے روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ یہ بندے مومن کے روح نکلنے کا ماحول ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ بندے مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے آواز دینے والے دے، پیر سے روح نکالی جاتی ہے، پیر پر ناز کرنے والے اسی پیر سے چلتا تھا اللہ کی زمین پر، رب نے اس پیر سے روح کو نکال لی۔ اب بتا کون ہے تجھ کو اس طاقت سے روکنے والا؟ جان سے روح نکالی جا رہی ہے، سینے تک روح آتی ہے اور جب سینے پر روح نکال کر کے سینے تک روح کو لایا جاتا ہے
پھر اس کو کہا جاتا ہے آواز دے کون ہے تیری مدد کے لیے، تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ اب روح کو لا کر کے دماغ پر روک دیا جاتا ہے، اور دماغ پر روکنے کے بعد میں اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے کس سے تو مدد مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آواز دینا چاہتا اپنے بیٹے کو آواز دے لے، اپنے رشتے دار کو بلانا چاہتا اس کو بلا لے، جس سے تو محبت و پیار کرتا ہے اس سے محبت و پیار کر لے، سب کو آواز دے۔ کون آج تجھ کو اس سے بچا سکے گا؟ وہ غور کرے گا، فکر کرے گا، وہ سوچے گا، اور سوچنے کے بعد میں کہے گا اے بیٹا میں نے مال کمایا تمہارے لیے، آج تم سب نے مال پر قبضہ کر لیا، مکان بنایا تمہارے لیے، آج تم سب نے مکان میں اپنا مسکن بنا لیا، ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے کی، آج تم سب لوگوں نے سب پر قبضہ کر لیا ہے، آج موت کا سامنا ہو رہا ہے، کون ہے مجھ کو موت کے چنگل سے بچانے والا؟ جب کوئی نہیں آتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین کو آواز دیتا ہے، طیبہ کے والی کو آواز دیتا ہے، شمس الضحیٰ کو آواز دیتا ہے، بدر تمام کو آواز دیتا ہے، رحمت للعالمین کو آواز دیتا ہے، اے مدینے والے مصطفیٰ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، میں نے مال کمایا، مالوں پر سب نے قبضہ کر لیا ہے، اب مجھ کو مال نہیں چاہیے، اب چاہیے تو حقیقت میں آمنہ کا لال چاہیے۔ وہ جانے والا بندے مومن جب یہ کہتا مجھ کو آمنہ کا لال چاہیے تو دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں اور نبی دو جہاں کی نورانی آمد ہوتی ہے اور سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے اور دیدار مصطفیٰ میں اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے اور ذرہ برابر اس کو موت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔